جب اس بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پہ ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا برابر ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے، پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیحی کا مطلب کثرت سے زمین پہ سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے ہاتھ مبارک جب کسی کوڑ کے مریض کو لگتے تھے تو اللہ کے کرم سے وہ صحت یاب ہو جاتا، مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے کرم و فضل سے زندہ ہو جاتا اور بولنے لگتا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب یہ معجزات دیکھ لیتے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے، لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا لے۔ تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تمہیں محبت، پیار، امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ تاہم کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہ کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازشوں میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ساتھ 12 ہواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کے ایمان مکمل نہ تھے۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے خود کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے۔ اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کرشمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ بس اتنے میں جبرائیل امین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتے ہیں کہ آج رات تجھے اس زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے جائے گا، تیرے رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ ایسے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا کہ یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند اٹھا لیا۔ بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اللہ نے اس یہودا کو بالکل عیسیٰ مسیح جیسا بنا دیا تھا۔ اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اللہ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پہ چڑھایا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔
ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ جیسا ہے، لیکن عیسیٰ مسیح کی کوئی بھی خوبی اس میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے صحیح سلامت آسمانوں کی طرف اٹھا دیا تھا اور اپنی جگہ عنایت فرمائی، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق اور باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔